وعلیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتبع سبیل من اناب الی، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ اللہ رب العزت کا شکر کرم فضل و احسان، ایک مرتبہ پھر اس نے اس پاکیزہ مجلس میں ہمیں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، موقع عنایت فرمایا۔ بزرگوں کی زندگی میں کیا ہوتا تھا، وہ کیسے اپنے شب و روز گزارتے، یا ان کی راتیں کیسے گزرتی، یہ اس کی ایک جھلک ہے، یہ انہی کا طریقہ ہے کہ بندگان خدا کو جمع کرے، اللہ کی یاد کرے، اللہ کا نام لے، اس کے محبوبوں کا ذکر کرے۔ دلوں کی غذا ہے، ایسی مجلسوں سے روحیں تازہ ہو جایا کرتی ہیں۔ اور ہم نے ایک راستہ اختیار کیا ہے، اپنے بانی سلسلہ کی ایک کتاب جو عظیم الشان ہے، اپنے آپ میں انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتی ہے، لطائف اشرفی، اس کو ایک مرکزی خیال دیتے ہوئے ہم اپنی مجلس کو سجاتے ہیں۔ بزرگوں کے ساتھ وابستگی کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو آپ کے عقیدے کے تسلسل کا پتہ چلتا ہے، کہ آپ جو عقیدہ رکھتے ہیں یہ عقیدہ آج کل کی 100-200 سال کی پیداوار نہیں۔ کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ جو ہمارا فکر وہ عمل کا سلسلہ ہے، وہ کوئی آج کل کی پیدا ہونے والی جماعت کی دین نہیں۔ ہمارا طرز عمل، ہماری عقیدے الحمدللہ ایسے ہیں کہ جس میں کبھی انقطاع، یعنی کوئی ٹوٹ پھوٹ یا کہیں سے وہ دم بریدہ ہو، ایسا نہیں، ایک تسلسل۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے لے کر آج تک وہ عقیدے کا تسلسل، اس عقیدے کے تسلسل کا نام اہل السنت والجماعت ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور فتنہ سیکنڈوں کے اندر پھیل جایا کرتا ہے، منٹوں میں بھی نہیں، سیکنڈوں میں پھیل جاتا ہے۔ اب وہ حدود زمان و مکان کی ختم ہو چکی ہے، اور فتنے اس تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں کہ آج سے کچھ سال پہلے اس کا اندازہ بھی کسی کو نہیں تھا کہ ایسا ہوگا، ہو رہا ہے، بگاڑے جا رہے ہیں۔ کتابوں تک پہنچنا اور کتابوں تک عوام کو یا لوگوں تک پہنچانا، لوگوں کو پہنچانا یہ بھی آسان ہو گیا، یہاں وہاں کی عبارتیں کاٹ کر یا پھر کئی غیر معتبر کتابوں کا حوالہ دے کر یا پھر اپنے پسند کی عبارتوں کا انتخاب کر کے لوگوں کو بہکایا جانا ہے۔ بچے اس سے براہ راست اپنے معتبر علماء اور صوفیہ، ان کی کتابیں آپ کے ہمارے پیش نظر، اور اپنے عقیدے کی پہچان کرنے کے لیے یا اس سلسلے کو جاننے کے لیے آپ اس کا سہارا لیں، انشاءاللہ بچے رہیں گے۔ آج دیکھو کتنے رافضیت کے، شیعیت کے اور پتہ نہیں کتنے فتنے ہیں جو الگ الگ ناموں سے جانے جاتے ہیں، اور فتنے ہی ہیں، الگ الگ رنگ و روپ کے ساتھ ہمارے سامنے آ رہے ہیں، آتے رہے ہیں، وہ بہکاتے ہیں، نئی نئی باتیں ہمارے سامنے لاتے ہیں،
اور نئی نئی دلیلوں سے ہمارے عقیدے کو یا ہمارے اس منہج کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹا نہیں ہے۔ لطائف اشرفی کی خاص بات یہی ہے کہ اس کے اندر شریعت طریقت کا بیان، اس میں عقیدے کا بیان ہے، شریعت بھی ہے، طریقت بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، اور تصوف کے سارے مضامین اس کے اندر شامل کیے گئے، ایک خاص رنگ کے ساتھ اسے بیان کیا گیا ہے۔ آج دیکھیے کہ یہ مجلس ہماری ہے، آپ جانتے ہیں کہ 18 تاریخ کو حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 1 محرم کو شہادت سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہیں۔ اب دیکھیں نا، عام طور پر آپ تصوف کی کتاب میں دیکھیں گے تو آپ کو یہ رنگ نظر نہیں آئے، لیکن جہاں تصوف کے تمام مضامین کو حضور مخدوم پاک نے اٹھایا ہے، اس کتاب کے اندر نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر ہی صحیح سیرت کا بھی ذکر ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں، اس کے بعد آپ جانتے تھے کہ اس زمانے میں بھی وہ فتنہ جو رافضیت اور شیعیت کا تھا وہ مٹا نہیں تھا، آج بھی نہیں مٹا، اس کا تسلسل ہونے والا ہے۔ تو آپ نے کیا کیا کہ اپنے عقیدے کا اظہار اس کتاب کے ذریعے کر دیا کہ اب یہ سلسلہ تو انشاءاللہ صبح قیامت تک چلے گا، جو بھی ہمارے نام لیوا ہوں گے، یہ سلسلہ چشت اہل بہشت کے ماننے والے پیروکار ہوں گے، وہ جان لیں گے یہ صوفیہ کا طرز کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کا منہج کیا ہے، ان کا طریقہ کیا ہے، وہ کیسے آتے ہیں۔ تو ایسے تسلسل کے ساتھ اور ایک نظم کے ساتھ آپ نے ذکر فرمایا، اور پھر کہنے کی بات بھی نہیں، حضور پاک علیہ السلام کے ذکر خیر کے بعد انہوں نے خلفائے راشدین کا ذکر کیا اور کچھ بتایا نہیں، سیدھے سیدھے سیدنا صدیق اکبر کا سب سے پہلے ذکر کیا، اس کے بعد سیدنا عمر فاروق کا ذکر کیا، اس کے بعد سیدنا عثمان کا ذکر کیا، اور آخر میں مولا کائنات کا ذکر کر دیا۔ اب بتانے کی ضرورت نہیں کہ حضور مخدوم پاک کا عقیدہ کیا تھا، اب تم یہ سب ساری بحثیں کرتے رہو افضل و مفضول کی، وہ بحثیں جو کسی کے کام کی نہیں، اگر کام کی ہوتی نا، یقین جانو انہی بحثوں کو ہمارے بزرگوں نے حرز جا بنایا ہوتا، وہی کرتے رہتے ہو، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ آج جن کو کچھ کرنا نہیں ہے وہ یہ سب کر رہے۔ میں نے ان بزرگوں کا جو منہج پایا، میں نے عافیت اسی میں سمجھی، اور وہی طریقہ انشاءاللہ زندگی بھر اپنائے رہیں گے کہ بس خیر کے ساتھ سب کا ذکر کرو، تمہیں نمبر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، امت لگا چکی ہے۔ آپ کے وہ کبار علماء مشائخ جو آپ سے پہلے گزرے اور دین کو سچی امانت سمجھ کر اور پاسداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اور خوف خدا کے سائے کے ساتھ جنہوں نے آئندہ آنے والی نسلوں تک پہنچایا، انہوں نے جو کیا ان سے بہتر کسی کا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان کا راستہ اختیار کرو، جو مجھ تک پہنچے، جنہوں نے میری بارگاہ کی انابت حاصل کر لی، ان کی اتباع کرو۔ ہم کسی ایک فرد کی اتباع نہیں کرتے، نہ قرآن نے اس کا سبق ہمیں دیا، نہ نبی کائنات نے۔ ایک کوئی ہو ہی نہیں سکتا، وہ ایک ہے اللہ رب العزت نے جنہیں نبی کی آخر الزمان بنایا، ان کے بعد کوئی ایک نہیں ہو سکتا کہ وہ سب کچھ ہو جائے۔ سمجھے؟ انعمت علیہم ہمیں سمجھا دیا۔ اب جو یک نفری فتنہ اٹھ رہا ہے نا، کبھی اس کی تقلید، اس کی اتباع نہیں کی جا سکتی۔ جس نام سے اٹھے، جس نہج پر آئے، جس انداز میں آئے، صرف مسترد کیا جا سکتا ہے۔ دلیل اور برہان چاہے کس خوبصورتی سے پیش کریں۔ آج آدمی تھوڑا پڑھ لکھ لیتا ہے تو اپنے آپ کو بڑا ماہر سمجھنے لگتا ہے، تو کہتا ہے میں خود اس لائق ہوں کہ فیصلہ کروں حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ سمجھے؟ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ تو میرے شیخ اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تو سب سے بڑی جماعت ہے کہ حق و باطل کا فیصلہ تو تنہائی کر رہا ہے، یہ اختیار تو کسی کا نہ تھا۔ بات سمجھ میں آئی نا آپ کی؟ یہ ساری بحثوں میں سے نکل جاؤ۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوبوں کا تعارف کرا دیا، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوصاف، ان کے فضائل، ان کے مناقب بیان کر دیے۔ اسے بیان کرو، ویسے بیان کرو، بس اسی میں تمہارے ایمان کی راحت ہے، تمہارے قلبوں کا سکون ہے اور تمہارے روحوں کی بالیدگی ہے۔ تو سو ہم بھی وہی کریں، ہے نا؟
ہو جائے یہ کرنے وہ کرنے ہے نا، اس کے لیے یہ لفظ لکھ دیا تو اس پہ جھگڑے شروع، اس کے لیے وہ لفظ لکھ دیا جھگڑے شروع. یا اللہ کرتے کیوں ہو؟ کیا تمہارے لیے الفاظ کم ہے جو اللہ و رسول نے ان محبوبوں کے لیے دیے ہیں؟ نہیں ہے. تم کیوں خود اتنے قابل بن جانا چاہتے ہو کہ امت نے جس کے لیے جو لقب دیا زمانے نے قبول کیا، چلو اس کے پیچھے، کیا جھگڑے کی بات ہے؟ اشارے کرتے ہیں آپ کو. اللہ کرے جو اس بحثوں کو دیکھتے پڑھتے ہیں وہ سمجھ جائے، جو دیکھتے پڑھتے نہیں ہے اللہ کرے کہ وہ کبھی ان بحثوں میں نہ پڑے. سمجھے نا؟ تو دوستانی علی وقار، میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ ایسے ذکر کیا حضرت مخدوم پاک نے کہ ہمارے لیے وہ راستہ آسان کر لیا عقیدے کو پختہ کرنے کا، سمجھنے کا اور زندگی گزارنے کا. اور ان بزرگوں نے صرف جو ہے ایک چیز نہیں بیان کی، وہ سارا مواد ہمارے سامنے رکھ دیا جس سے دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے، دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے. اس تمہیدی گفتگو کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں کہ حضرت مخدوم پاک نے اپنی کتاب کے اندر، سن لیجئے گا صفحہ نمبر 557 ہے، اس کے اندر حضرت عمر فاروق کا ذکر کیا. آپ ارشاد فرماتے ہیں، کئی باتیں ہیں جو سنتے ہیں، چونکہ درس لطائف اشرفی ہے تو وہ باتیں بیان کرنے کی بہتر کوشش کریں گے جو اس میں درج ہے، لکھی ہوئی ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر امت کا ایک محدث ہوتا ہے، ہر امت کا محدث ہوتا ہے کہ جس کی زبان پر اللہ رب العزت اس نبی کی شریعت کی کئی باتوں کو جاری فرما دیا کرتا ہے. آپ کے لیے محدث جو جس معنی میں بیان کیا گیا اس کو سادہ لفظوں میں بیان کر کہ امت کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، حاجت ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس امت کے کسی فرد خاص پر، اس کی زبان پر اس چیز کو جاری کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے رب تبارک و تعالی اپنے حکم کا یا اپنی آیتوں کا نزول فرما دیا کرتا ہے، یا پھر وقت کے نبی اس اپنے امتی خاص کی زبان کو شریعت کا جامہ پہنا دیا کرتے ہیں. وہ محدث ہوتا ہے، وہ محدث ہوتا ہے. تو حضور ارشاد فرماتے ہیں ہر امت کا ایک محدث ہوا کرتا ہے، میری امت کی محدث عمر ہے. اور ایک نہیں کئی چیزیں آپ دیکھیں گے، کئی آیتوں کا نزول، زیادہ تفصیل تو نہیں بیان کر سکتے لیکن صرف اشارہ، کئی آیتوں کا نزول. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی فیصلے ایسے ہیں کہ عمر فاروق نے مشورہ دیا، گزارش کی، عرض گزار ہوئے، اللہ و رسول نے اسے قبول کر لیا جل وعلا وصلی اللہ علیہ وسلم. ہے نا؟ یہ مناقب ہے. تو یہ ایسی عظیم الشان ذات، کیا مقام ہے، ذرا دیکھو تو صحیح. ایک بندہ وہ جو کبھی نبی علیہ السلام کے خون کا پیاسا، لیکن وقت گزرا حضور کا قرب جیسے ملا، نگاہ نبوت جیسے پڑی تو ایسے بدلے کہ اللہ رب العزت نے امت کا محدث بنا دیا، امت کا محدث بنا دیا. سبحان اللہ. یہ مقام ہوتا ہے، اس لیے بڑوں کی نگاہوں میں آیا کرو، سمجھے؟ بڑوں کی نگاہوں میں. حضور سرکار کلا فرمایا کرتے تھے، وہ کہتا کہ حضرت آپ کی توجہ نہیں ہے، تو کہتے اگر توجہ چاہتے ہو تو سامنے آیا کرو، توجہ چاہتے ہو تو سامنے، جو سامنے آتا ہے نا بیٹھا رہے، صرف دکھتا رہے. کیا ہو؟ دکھتا رہے بزرگوں کی مجلس میں، صرف جو ہے جو آپ کے سامنے دکھ جائے آپ، ہے نا. اور وہ دیکھے اگر کسی کو اللہ کی رحمت دیکھ لے پھر وہ کیسا ہی ہوگی، وہ کیسا ہی ہوگی، پھر بگڑتے بنتے وقت نہیں لگتا. اس لیے سامنے رہا، سمجھے؟ عثمان ذو النورین کی بات آئیں گی تو اس میں انشاءاللہ پھر بیان کریں گے آپ سے. تو یہ ایسے ہوتا، نگاہ پڑ جانے کی بات، نگاہ تو مصطفیٰ علیہ السلام کی نگاہ پڑی، کیا مقام مل گیا کہ حضور پاک علیہ السلام، حضور مخدوم پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی علیہ السلام نے اپنا خواب ارشاد فرمایا ہے نا، کہ میں نے خواب دیکھا. حضور خواب دیکھ رہے، سنایا. حضور علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا، روزانہ فجر کی نماز کے بعد اپنا خواب بیان کرتے یا صحابہ سے پوچھتے تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے تو بتاؤں، میں اس کی تعبیر بتاؤں. واہ
ہے نا، کیسے خوش نصیب جو تعبیر دیکھتے اور جو خواب دیکھتے اور تعبیر مصطفیٰ بتاتے علیہ السلام. کیا پیارے وہ خواب دیکھنے والے تھے، اور کیسے وہ پیارے خواب تھے کہ جن کی تعبیر مصطفیٰ بتایا کرتے، پوچھا کرتے. ایک بار نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب، یعنی نبوت کا حصہ ہے، یاد رکھنا خواب بھی نبوت کا حصہ ہے، اور نبی کے خواب جھوٹے نہیں ہے نا. نبی کے خواب کی بھی وہی حیثیت ہے جو ظاہراً نبی کسی کام کا یا کسی عمل کا حکم دے، اس کا جو حکم ہوتا ہے خواب کا بھی وہی حکم ہوتا ہے. سمجھے؟ یعنی حضور نے اگر کوئی خواب دیکھ کر بیان کیا، گویا کہ حقیقت ہی بیان کی. کیا ہی بیان کی، اور کچھ نہیں اس کے. جب حضور علیہ السلام نے خواب دیکھا، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ ڈول سے پانی کھینچ رہے ہیں، کنویں سے پانی کھینچ رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو وہ اپنے بساط بھر جو ہے وہ پانی کھینچتے رہے، ہے نا. حضور ارشاد فرماتے کہ وہ جب وقت آیا تو میرا ابوبکر جو ہے وہ نحیف ہو چکا تھا، وقت اس کا گزر چکا تھا، وہ کمزور ہو چکا تھا، تو وہ زیادہ کھینچ نہ سکا. صحیح لفظوں کے ساتھ حضرت کوئی گرفت ہو تو میری کر سکتے ہیں آپ، کوشش کرتا ہوں ادب کے ساتھ اپنے خیال کا اظہار کروں. علماء بیٹھے سمجھے، تو کوئی ایسی لفظش ہو جائے بالکل آپ میری پکڑ کرے بتائیں مجھے نا، میں نوازش آپ کی سمجھوں گا. میرے سب اچھے علماء ہیں، ان کی شرکت سے مسجد مجلس جو ہے وہ نورانی ہو جایا کرتی ہے، اور ایک اعتماد مجھے بھی کہنے میں حاصل ہوتا ہے. سب علماء بیٹھے ہوئے یہاں سب علماء ماشاء اللہ، بڑی ایک جماعت. اللہ رب العزت ان کے علم کے نور سے ہم سب کا سینہ منور فرمائے. تو عرض کر رہا تھا کہ وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میرے ابوبکر نے پانی کھینچا لیکن وہ نہیں ہو چکے تھے، زیادہ کھینچ نہ سکے، وہ تھک گئے. اس کے بعد باری آئی عمر فاروق کی. سبحان اللہ. کہا عمر تو ایسے شجاع اور ایسے جری تھے کہ انہوں نے جب پانی کھینچنا شروع کیا تو وہ پانی کھینچتے گئے، اتنا کھینچا کہ حوض بھر گیا اور سب لوگ سیراب ہو گئے. علماء نے اس کی تعبیر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دے دیا کہ اب خدمت کا موقع سیدنا صدیق اکبر کو میرے بعد ملنے والا ہے، لیکن وہ موقع تھوڑے وقت کا ہوگا. جب عمر کا زمانہ آئے گا تو عمر اسلام کی ایسی آپ یاری کریں گے اور ایسے پانی سینچیں گے کہ اسلام کا حوض بھر جائے گا، حوض بھر جائے گا. الحمدللہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد رکھی تھی وہ عمارت اسلام و ایمان کی. الحمدللہ فتوحات کے ذریعے، عدل کے ذریعے، انصاف کے ذریعے اور شریعت کی پاسداری کے لیے، اس کے نفاذ کے لیے ایسا کام کیا کہ 1400 سال گزرنے کے بعد گاندھی جیسا آدمی بھی کہتا ہے اگر حکومت کرنی ہے تو طرز ہمیں عمر فاروق سے سیکھنا. ایسے جن کو اللہ نے ایمان نہیں دیا، وہ بے ایمانی کی نگاہ سے بھی عمر فاروق کی یہ کرامت اور آپ کا یہ عروج دیکھ سکتے ہیں. ہم ایمان والوں کو کیسے دیکھنا چاہیے؟ تو حضرت عمر فاروق کے تعلق سے حضرت نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا، اسی شان کے ساتھ ہے نا. اسلام کی فتوحات اور اس کی شان و شوکت میں جو اضافہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ہوا، جو روب، جو دبدبہ، جو جلال مصطفیٰ علیہ السلام کے قدوم سے انہوں نے حاصل کیا تھا، اس کی شان یہ تھی کہ شیطان بھی سامنے سے آتا تو مصطفیٰ ارشاد فرماتے کہ میرے اس غلام کے سامنے شیطان بھی آتا تو اپنی کنی کاٹ لیا کرتا، راستہ بدل لیا کرتا. اس جلال کے ساتھ رہنے والا اللہ رب العزت نے یہ مقام سیدنا عمر فاروق کو عطا فرمایا تھا. ہمیں کیسی محبت کرنا چاہیے، لیکن ایک طرف یہ، لیکن دوسری طرف عاجزی اور انکساری بھی ایسی تھی. ہمارے یہاں تو تھوڑا مقام مل جائے نا، سمجھے، کوئی حضرت سے حضور ہو جائے تو مت پوچھئے کیا ہو جاتا ہے، سمجھے، کیا مقام ہو جاتا ہے. بس وہ چاہتا کہ زمانہ آ کے صرف دستبوسی سے کیا ہوگا، وہ تو سب کی ہوتی ہے، قدم بوسی کی جائے. اللہ رب العزت اس فکر و مزاج سے مجھے اور میرے تمام دوستوں کو محفوظ فرمائے. تھوڑی بات ہمیں فقر کی دنیا میں لے جاتی ہے، غرور، تکبر، یہ سب ہمارے اندر در آتا ہے. بچو اس سے، یعنی جن کے پاس یہ مقام تھا کہ یہ مقام پھر دنیا میں، رہتی دنیا میں کسی کو نہیں ملنے والا. عمر فاروق کوئی دوسرا پیدا نہیں ہو سکتا
کتنی کیا کچھ کر جائے جناب، کوئی حضرت وحشی نہیں بن سکتا، عمر فاروق تو بڑی بات ہے جناب، بہت بڑی بات۔ امت کا اتفاق ہے سیدنا صدیق اکبر کے بعد مقام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو یہ لیکن عاجزی ان کی ساری متانت، خود کو چھپانا، خود نمائی سے بچنا، خود کو دکھانے سے، خود کے تعارف سے بچنا، اگر کوئی سیکھے تو عمر فاروق سے سیکھے۔ کہتے آپ کا زمانہ اقدس مصر کے اندر جنگ کا سلسلہ چل رہا تھا، حضرت عقبہ بن عامر، حضرت عمرو بن عاص، حضرت شعبہ، یہ سب کے سب جو ہے لگے ہوئے تھے، جنگ تو وہاں ہو رہی تھی، لیکن دل حضرت عمر فاروق کا مدینے میں لگا ہوا تھا کہ کہیں سے کوئی خبر، خوشخبری کی آ جائے، خوشخبری کی آ جائے، کہیں سے کوئی خبر تو لے کر آئے، اس خبر کی تلاش میں مدینے سے باہر نکل جایا کرتے، مدینے سے باہر۔ ایک بار مدینے سے باہر نکلے، دیکھا ایک سوار آ رہا ہے، سان پر سوار ہو کر آ رہا ہے، خواہشوں کے جا کے پوچھے ہو سکتا ہے یہ کوئی قاصد ہو جو مصر کی خبر لایا ہو، لیکن لانے والا کوئی اجنبی تھا، وہ آیا تو آپ نے اس کو دبوچ لیا، پکڑ لیا، کیا مصر کی خبر لائے ہو؟ کہا ہاں خوشخبری لایا ہوں کہ اللہ رب العزت نے مصر کی فتح عطا فرما دی۔ سمجھے؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہاں امیر المؤمنین سے ملنے جا رہا، انہیں یہ خبر دینا۔ یہ کون؟ خود عمر فاروق سن رہے، کہا کچھ نہیں، جب وہ تیزی سے اپنی سواری کو لے کر آگے بڑھتا گیا، آپ دوڑے اس کے پیچھے جاتے رہے۔ جب لوگوں نے دیکھا ہجوم نے کہ ایک سوار آ رہا ہے، پیچھے امیر المومنین ہے، تو روک کر پوچھا کیا بات ہے؟ کہا مجھے امیر المومنین تک لے کر چلو، مصر کی فتح کی خوشخبری لایا ہوں۔ کہاں ہے امیر المومنین؟ لوگوں نے کہا کوئی اور نہیں، تجھ سے پوچھ کر تیرے پیچھے جو آ رہے ہیں وہی امیر المومنین رضی اللہ عنہ، وہی عمر فاروق۔ یہ عمر فاروق، یہ انکسار، عاجزی سے کہتے ہیں امیر المومنین۔ 12 لاکھ مربع میل یا اس سے زیادہ اللہ رب العزت نے فتوحات کا سلسلہ جن کے قدموں میں ڈال دیا، عاجزی کیوں تھی یار، عاجزی کیوں تھی نا؟ بھولو مت دوستو، جب بیت المقدس کی چابیاں لینے گئے نا تو لوگوں نے مشورہ دیا تھا، یقیناً مشورہ دیا تھا کہ اپنا لباس تبدیل کر لیجیے، ہے نا؟ یہ شاہوں کو دیکھنے والے، بادشاہوں کو دیکھنے والے لوگ ہیں، اپنا لباس ویسا کر لیجیے نا، اپنا لباس ویسا کر لیجیے۔ عمر فاروق نے ارشاد فرمایا سے اشارہ کر کے، نہ یہ نہیں، ایسے کہا ہے نا، میری نشانیاں، میری پہچان میرے کپڑے نہیں ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ کا دین ہے، جیسے آیا ہوں ویسے ہی جاؤں گا، تاکہ دیکھ لے یہ۔ کئی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے چابی دینے کی خواہش اس لیے کی تھی کہ وہ جاننا چاہتے تھے کہ ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ بیت المقدس جب نبی برحق کے ماننے والے فتح کر لیں گے تو ان کا خلیفہ ایسا ہوگا جو عام لباس کے اندر آئے گا۔ جب انہوں نے دیکھا تو ان کی بھی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی کہ حق بحقدار رسید، ہے نا، اس تک پہنچ گیا۔ تو دوستانی عالی وقار، یہ اللہ رب العزت کے محبوب بندے تھے، ان کی زندگی سے ہمیں کچھ حاصل کرنا چاہیے، ہے نا۔ آئیے اپنی طبیعت کے مطابق کچھ باتیں ان کے اقوال سے لیتے ہیں۔ آج بھی وہی سنایا تھا ہم نے جمعہ کے اندر کہ صرف کرامتیں اور فضائل و مناقب تک ہم اپنے آپ کو نہ روکیں، بلکہ ان کی تعلیمات، ان کی سیکھ، ان کے دروس، ان کے اقوال ہمارے سینے میں اترے، ہماری زندگی میں انقلاب پیدا ہو۔ عمر فاروق ارشاد فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارشاد فرماتے ہیں، دونوں کا ذکر ہوگا، حضرت عمر فاروق کے بعد مختصرا حضرت عثمان ذوالنورین کا بھی، کہ آج جمعہ میں بھی ذکر ہوا ہے الحمدللہ، لیکن چونکہ لطائف اشرفی کا ذکر ہے، آپ کے ذکر کردہ کچھ باتوں کا ذکر ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں لالچ ناداری ہے۔ فقیری کیا ہے؟ فقیری کی تعریف اللہ کے فقیروں سے سیکھو، اللہ کے قلندروں سے۔ یہ حق گو یہی ہے، کیا کہتے ہیں عمر فاروق؟ ارشاد فرماتے ہیں لالچ فقیری ہے، ناداری ہے۔ ہم فقیری کسے سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس پیسہ نہ ہو۔ آپ فرماتے نہ، جس کے دل میں لالچ ہو وہ وقت کا سب سے بڑا فقیر ہے، سمجھے؟ وقت کا جس میں لالچ ہو نا اندر، اور سچ بات یہی ہے، لالچی آدمی کیا ہوتا ہے؟ اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن اور کی خواہش وہ کرتا ہے، تو جو ہے اس کی قدر تو نہیں کیا، اور کی خواہش کیا، تو اس سے بڑا فقیر کون ہو سکتا ہے؟
تجھ سے بڑا فقیر کون ہو سکتا ہے؟ تو ارشاد فرماتے لالچ کیا ہے؟ یہ ناداری ہے، یہی اصلی فقیری محتاجی یہی ہے کہ ہر وقت آدمی جب زبان کھلے ٹھیک ہے چل رہا ہے لیکن پہلے جیسا کاروبار نہیں، مر رہا ہے تیری اولاد تیرے گھر والے مر رہے ہیں بھوک سے نہیں، جو غریب ہے وہ دال روٹی کھا رہا ہے، تو نلے ڈلے پہ گزارا کر رہا ہے لیکن وہی شکر کی زبان نہیں آئی دوست، شکر کی زبان نہیں آئی، سمجھے؟ اس لیے لالچی آدمی ہمیشہ ہی ہے نا، ہوتا کیا ہے لالچی کا؟ جو ہے بچاتا 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 خود مر جاتا ہے، خود مر جاتا ہے۔ تو بتاؤ جس نے زندگی بھر جمع کر کے اس کا استعمال نہ کیا اور ایسی مر گیا، اس سے بڑا فقیر کون ہے؟ کتنی اچھی بات ہے، لیکن دل میں گھر کر جائے ہمارے، ہے نا، سمجھے؟ لالچ بری بلا ہے، جو کہا گیا وہ ایسے ہے، سمجھے؟ لالچ اس حرص سے بچو، سمجھے؟ آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں مالداری کیا ہے؟ فقیری تو سن لیا آپ نے، تو مالداری کیا ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں قناعت مالداری ہے۔ سبحان اللہ، قناعت اللہ نے جو دے دیا بس اسی پہ بس کرنا، اس سے زیادہ کی خواہش نہ کرنا، سمجھے؟ اسی میں اللہ کے دیے پر اپنی ضرورتوں کو سمیٹ لینا، اسی کا نام قناعت ہے۔ دیے پر بس جو مل گیا اسی میں، خواہشات سے کہے اسی میں سمٹ جا، اسی میں سمٹ جا، اور اسی میں سمٹ کر جو رہ گیا، حضرت عمر فاروق ارشاد فرماتے وقت کا سب سے بڑا مالدار ہو گیا، وقت کا مالدار۔ تو مالداری روپیے پیسے میں نہیں ہے، دلوں کی کیفیت کے اندر ہے۔ اگر لالچ کی کیفیت ہے وقت کے کروڑ پتی بن جاؤ فقیر ہو، اور قناعت اگر تمہارے ہمارے دل کے اندر ہے، یقین جانو ایک وقت کا کھانا کھا کر اللہ دوسرے وقت کی تیاری میں تمہیں لگا دے، تم سے بڑا مالدار کوئی نہیں، سمجھے؟ کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا جس کے پاس وقت کا کھانا ہو، رات گزارنے کے لیے چھت کا سایہ ہو، جسم ڈھانپنے کے لیے لباس تن پر لگا ہو، اسے اور کیا چاہیے؟ یہ ہے اسے اور کیا چاہیے؟ لیکن ہماری زندگی ایسی نہیں ہے، ایک سے کیا ہوتا ہے جب تک 10 نہ آ جائے، سمجھے؟ کسی ایک چیز پہ اکتفا کرتے ہیں، ایک لباس پہ اکتفا نہیں ہے، ایک گھر پہ اکتفا، ایک بیوی پر بھی نہیں ہے، ویسے دیکھا جائے تو سچی بات یہ ہے مولانا ممتاز صاحب، ہے نا ایسے حال ہمارا؟ کسی ایک چیز پہ اکتفا ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا ہے، ہر چیز زیادہ چاہیے، ہے نا، بہتر سے بہتر، بہتر سے بہتر، ایسے ہمیں چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس طرح کی لالچ سے بچائے، رب تبارک و تعالیٰ ایسی قناعت نصیب فرمائے۔ آگے آپ ارشاد فرماتے، بڑی خوبصورت بات ہے، آپ ارشاد فرماتے قدر کرو، ہے نا، ہم اچھے دوستوں کی قدر نہیں کرتے، اچھے دوستوں کی قدر نہیں کرتے، ہے نا، سب کو دور کرنا چاہتے ہیں، اور دوستی بھی ہماری اس وقت تک ہوتی ہے جب تک کہ وہ ہم سے کچھ مانگ نہ لے، جس دن مانگا آپ نے ساری دوستی کا خمار اتر جایا کرتا۔ لیکن سچے دوست جو ہوتے ہیں نا، اللہ کی نعمت ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی نعمت ہوتی ہے، ایک ہی دوست ہو لیکن سچا۔ اب دوستوں کی بڑی تعریفیں کبھی کی بھی ہم نے، بتائی بھی آپ کو، ہے نا، دوست سب سمجھتے ہیں، ہے نا۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت جب کبھی تمہیں کسی مرد مومن کی محبت عطا فرمائے تو اس کی حفاظت کرو، اس کی حفاظت کرو۔ بڑی نکتے کی بات ہے دوستو، ہے نا، ایک دوست تو چاہیے، ہے نا، ایک دوست چاہیے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نہیں رہتے، وہ لفظ ہم استعمال کریں نہ کریں نا، اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو ہمارے لیے ولی بنایا ہے۔ ولی کے کئی معنی، ایک معنی دوست بھی ہے، سمجھے؟ دوست کے بھی کئی معنی ہے، سمجھے؟ ایک وہ سچا دوست وہ ہے جو آپ کے ہر برے وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو، سمجھے؟ جو برے وقت میں آپ کو چھوڑ دے وہ دوست نہیں ہو سکتا۔ ولیوں میں شرکت کرنے سے وہ دوستی نہیں ہوتی، یاد رکھنا، نہیں ہوتی، ہرگز نہیں ہوتی، سمجھے؟ دعوت میں آئے تو بس دوست میرا، اس کے بعد ضرورت آئے تو 3 کوس دور چلے جائے، یہ دوستی نہیں ہے۔ تو آپ کیا ارشاد فرماتے کہ جو آپ کو مرد مومن میں سے اچھا دوست ملے نا، اسے تھام لو، اسے چھوڑو نہ، سمجھے؟ دیکھو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فوائد تمہیں کیا ملتے ہیں، سمجھے؟
آگے ارشاد فرماتے ہیں اور بہت کچھ تو ہے، لیکن میں جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ بہت اچھی بات ہے، میں منتخب کر کے لایا کتاب سے بھی، آپ کی زندگی بھی سے بھی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ الخیر کلہ فی الرضا، خیر بھلائی جو ہے اللہ کی رضا ہی میں، اللہ کی رضا ہی میں ہے، اللہ کی رضا میں ساری بھلائی ہے، سارا خیر اگر آپ تلاش کرنا چاہتے ہو اللہ کی رضا میں وہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ جس کیفیت و حالت کے ساتھ رکھے، تندرستی کے ساتھ رکھے، راضی رہو، کبھی بیماری دے کر آزمائے، راضی رہو، کبھی فراخ دستی کے ساتھ تمہیں رکھے، راضی رہو، کبھی تنگ دستی تم پر آ جائے، اللہ سے راضی رہو۔ بس آپ اگر خیر چاہتے ہو تو ساری خیر کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ ساری خیر اللہ رب العزت کی رضا کے اندر ہے۔ یہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق جب آپ کا دور خلافت آیا، آخری بات ان کی بیان کرتے ہیں، آپ کا دور خلافت آیا تو ایک طریقہ اس وقت تھا کہ تمام صحابہ کے اندر مال غنیمت کی تقسیم کے یا پھر ان کے جو ہدیے ہوتے تھے نہ سالانہ اس کی تقسیم ہوا کرتی تھی۔ تو جو مہاجرین اولین تھے ان کا 4000 درہم یا دینار آپ نے مقرر کیا۔ ذرا عدل کیسا تھا، یہ گھر سے آتا ہے، ادھر باہر سے نہیں آتا ہے، سن لیجیے گا، گھر سے آتا ہے۔ آپ کی ذاتی وہ تو آپ نے سب سنا نا، وہ کرتا لمبا پہن لیا تو کسی عورت نے پوچھا سب کو اتنا ملا تھا، اتنا لمبا کرتا تو بنتا نہیں، آپ کا کیسے بنا؟ وہی تو تھا نا، بتایا آپ نے وہ کہاں سے بنا۔ تو ایسے ہی آپ اپنے بچوں کے ساتھ کیا کرتے تھے، سمجھے؟ دیکھیے لکھا کتابوں میں کہ جب مہاجرین کے لیے آپ نے وہ ہدیے مقرر کیے نا تو سب کو 4-4 ہزار دینار یا درہم جو تھے وہ طے کر دیے۔ اپنے بیٹے کی باری آئی تو وہ بھی آئے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر، تو ان کو 3500 آپ نے مقرر کیا۔ کسی نے پوچھا جب مہاجرین کے لیے سب کو یکساں بات کی تو سب کو 4000 دینار یا درہم دیے تھے تو ان کو بھی اتنے ہی دیتے۔ حضرت عمر فاروق کی نظر کہاں ہوتی، ذرا دیکھو تو صحیح، ہے نا؟ مومن جو ہوتا ہے نا وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، ینظر بنور اللہ، سمجھے؟ مومن اللہ کے نور سے۔ آپ کی نظر کیا تھی؟ کسی کو پتا بھی نہیں تھا، اگر پوچھتے نہیں تو کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ کم کیوں دی۔ حضرت عمر فاروق سے جب پوچھا آپ کا بیٹا بھی تو مہاجرین میں سے ہے، پھر انہیں کم کیوں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ خود سے ہجرت کر نہیں آیا تھا، میں ہجرت جب میں نے کی تو میں اسے اپنے ساتھ لایا تھا، یہ اپنے طور پر آتا تو یہ بھی 4000 کا حقدار ہوتا، لیکن یہ آیا نہیں، لایا گیا اس لیے کم دیا جا رہا ہے۔ یہ تھی، یہ انداز تھا، سمجھے؟ کہاں ہم سوچ نہیں سکتے، انہوں نے وہاں عدل کیا۔ زمانے کا ذہن جا نہیں سکتا، جہاں پہنچ نہیں سکتا، وہاں پر انہوں نے عدل کے سکے لگا دیے، گاڑ دیے، بٹھا دیے، سمجھا دیے۔ عدل ایسے ہوتا، عدل ایسے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ان کے زندگی کی یہ سارے فیضان علمی اور روحانی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ان کے بزرگوں سے زندگی کو تازہ رکھو، تازہ رکھو۔ عرس یہی عرس ہے، اس کے علاوہ کوئی عرس نہیں، سمجھے؟ کوئی عرس نہیں ہے۔ عرس جو منا رہے ہیں ہم یہ ہے، عمر فاروق کا عرس کہہ لیجیے آپ، عثمان ذو النورین کا، یہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، سمجھے؟ ہم نے رسوم کو نام دے دیا عرس کا، سچ بات یہ ہے۔ حق بات یہ تھی کہ ان کی زندگی کا بیان ہوتا اور ہماری زندگیاں سنور جاتی، یہ عرس تھا، سمجھے؟ اور اسی کو عرس بناؤ۔ آج ہمیں اپنے اصلاح کی بڑی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صالح مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ وقت کا خیال رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی پاکیزہ، بڑی پاکیزہ، بڑی سخی ذات و شخصیت، بہت واقعات آپ نے سنے الحمدللہ تعالی۔ بڑے نرم دل تھے، اتنے نرم دل، اتنے نرم دل، مصطفیٰ علیہ السلام سے جو سنانا بس اسی پر عمل کیا، اسی پر عمل کیا، سمجھے؟ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ لطائف اشرفی سے کچھ باتیں آپ سے عرض کرتے ہیں۔ آپ کی کنیت مخدوم پاک ارشاد فرماتے ہیں ابو عبداللہ لقب ذو النورین، دو نور والے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادی حضرت ام کلثوم
حضرت رقیہ آپ کی شادی نہیں، آپ کے نکاح میں آئی، دونوں جب فوت ہو گئی تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیسری بھی اگر ہوتی تو وہ بھی تمہیں عطا فرما دیتا۔ کیسی محبت کرتے ہوں گے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ یہ فضل اور یہ مقام کسی اور کو نہیں ملا، دنیا میں کوئی ایسا پیدا ہی نہیں ہوا کسی نبی کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگر کسی کے نکاح میں آئی، اسی لیے ذوالنورین کوئی دوسرا دنیا میں ہے بھی نہیں، ہے نا، ذوالنورین کوئی دوسرا ہے بھی نہیں۔ آپ کے مناقب میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے آپ کے گھر کی طرف آ رہا تھا، اللہ رب العزت نے ان کی نگاہوں میں کیا اثر عطا فرمایا تھا اور یہ کیا دیکھ لیا کرتے تھے، آپ اندازہ کیجیے۔ کوئی شخص راستے میں بد نگاہی کر کے آپ کی مجلس میں آیا، مخدوم پاک کے ارشاد فرمایا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی بارگاہ میں آنے والا کوئی شخص بد نگاہی کر کے شہوت کی نگاہ سے کسی کو دیکھنا، یہ بد نگاہی، کسی پر نگاہ پڑ جانا، پہلے نگاہ کا پڑ جانا اور ہٹ جانا یہ معاف ہے، لیکن خواہش کے ساتھ کسی کو شہوت کے ساتھ دیکھنا یہ بد نگاہی ہے، یہ جرم ہے، گناہ ہے، اس سے بچو، اس سے بچو۔ یاد رکھنا آنکھوں کی حفاظت یوں ہوتی، ہم سے کہا گیا اپنی نگاہوں کو جھکاؤ، سمجھے، مومنین سے کہا گیا، تو بد نگاہی یہ ہے اور بڑے نقصانات اس کے کبھی بیان بھی کیا آپ سے، سمجھے، دل کا نور جو ہے یہ تاریکی میں بدل جایا کرتا ہے، اس لیے بد نگاہی سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو نوجوانوں کو علی الخصوص بد نگاہی سے بچائیں، اور بد نگاہی سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے، وہ نکاح ہے، کیا ہے، نکاح ہے، سمجھے۔ یہ واقعتاً آپ جو ہے بد نگاہی سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت نے جسے زوجیت کا منصب دے رکھا ہے وہ جانتے ہوں گے، یہ وہ جان لیں گے، وہ جان سکتے ہیں کہ بندہ اگر بد نگاہی سے بچنا چاہے تو شادی یا نکاح یہ کتنا بڑا ذریعہ بنتا ہے، یہ سمجھ سکتے ہیں نا۔ تو ایک شخص جو ہے وہ آپ کی مجلس میں آیا، تو وہ جب آ کر بیٹھا تو اسے دیکھ کر حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں کیا لوگوں کو دیکھتا ہوں اور ان کی نگاہوں پر جب نظر پڑتی ہے تو لگتا ہے کہ ان کی آنکھوں نے ابھی زنا کیا ہے۔ اللہ، مخدوم پاک اس واقعے کو ارشاد فرماتے ہیں حضرت عثمان ذوالنورین کا مقام کیا تھا کہ وہ نگاہوں سے ذرا پڑھ لے، دیکھ کر کے کیسا نور ہوگا آپ کی نگاہوں میں، اللہ رب العزت کیسے کشف آپ کا ہوگا کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں، آنے والے کو دیکھ رہا ہوں، اس کی نگاہوں نے ابھی زنا کیا ہے، نگاہوں نے زنا کیا ہے۔ یہ ایسے دیکھنے والی، اللہ کے نور سے دیکھنے والی آنکھیں ہوتی ہے، رب تبارک و تعالیٰ جو یہ مقام ہے عطا فرمایا کرتا ہے، سمجھے۔ حضرت عثمان ذوالنورین کا ایک وصف نہیں ہے صرف، وہ ایسے کئی اوصاف کے حامل تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ صحابہ جیسی جماعت، ایک گروہ اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے دوبارہ پیدا ہی نہیں فرمایا۔ جو صحابہ تو تھے نا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے، اتنے ٹرینڈ، اتنے نظم یافتہ، تربیت یافتہ، علم یافتہ، حکمت یافتہ تھے کہ ویسی جماعت ہوئے زمین پر کوئی دوسری پیدا ہی نہیں۔ علماء یہاں تک لکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کوئی وصف خوبی کا آپ ناپید نہ پاؤ گے، اور ان کی زندگی میں کوئی خرابی نہ دیکھو گے۔ ہاں آپ دیکھو گے کہ کئی ایسے صحابہ تھے جن کو ظاہر سی بات ہے تعزیرات کا بھی شکار ہونا پڑا، وہ بتقاضائے بشریت اگر ہو گئے تو ہو گئے، لیکن کسی کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ گناہ کا داغ لے کر وہ اس دنیا سے گئے، گناہ کا داغ لے کر اس دنیا سے گئے۔ یہی تو پاکیزگی اور کیا ہے، انسان تو خطا کا پتلا ہے نا، خطا ہوگی، خطا ہونا یہ تعجب نہیں ہے، خطا کے بعد پلٹ کر آنا۔ اسی لیے جہاں تک میرا چھوٹا مطالعہ ہے میں اس میں دیکھتا ہوں کہ زنا کے جرم میں جتنوں کو سزا ملی حضور کے زمانے میں، مرد ہو یا عورت ہو، ان کی شہادت کسی اور نے نہیں دی، انہوں نے خود آ کر اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ یہ ہے تربیت، جرم کا اعتراف خود آ کر کیا، سمجھے، یہ بڑی بات ہے نا۔
صحابہ کی ایسی تربیت اتنے دلوں کو نرم کر دیا تھا، بیان نہیں ہو سکتا۔ ہمارا ذہن ان اوصاف کے پانے کی طرف جاتا بھی نہیں، ہم کچھ سمجھتے بھی نہیں کہ کسی کی دلجوئی کیسے کی جا سکتی ہے۔ امیر المؤمنین ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ بھی ذکر کر رہے تھے، حضرت مغیرہ بن شعبہ، ان کے غلام کی شادی، غلام کی، صحابی رسول، آپ کے دوست، آپ کے ساتھی، ان کے غلام کی، حضرت مغیرہ بن شعبہ کے غلام کی شادی، آ کے اس نے امیر المؤمنین کو دعوت دی، سمجھے؟ تو آپ نے اس کی دعوت، غلام کی دعوت قبول کی۔ بات اتنی نہیں ہے، غلام کی دعوت قبول کی، اور جب گئے آپ تو کہا تم نے دعوت دی، میں آ گیا، میں تمہارے لیے دعا بھی کرتا ہوں۔ تو کسی کی شادی میں جانا صرف ولیمہ پہنچنے کے لیے نہیں، سمجھے نا؟ ورنہ ہمارے یہاں پر بھائی جو نکلنے والا ہوتا جانے والا پوچھتا ہے اسٹارٹر میں کیا کیا ہے، بتا کیا کھانے کا اور کیا چلا ہے۔ بلکہ دعوتیں تو ہماری یہ طے ہوتی، 2 دعوتیں تو پوچھتے فون کر کے، جہاں صرف دالچہ کھانا ہے وہ غریبوں کا ہے کھائے، جہاں 4 اسٹارٹر ہے وہاں جاتے ہیں۔ ہمارا حال یہی ہے نا، دعوتوں کا بھی انتخاب غذاؤں کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ کہاں دعوت ہے کسی چھوٹے ہال میں تو کیا ہوں گا، یا دالچہ یا سکی بریانی، اور کسی بڑے ہال میں ہے تو واہ واہ، ہے نا، استقبال ہوگا پھول کے ساتھ، ایک محترمہ آئیں گی جو آپ کو عطر پیش کریں گے، واہ واہ، ہے نا، اور آپ بھی ہوں گے کہ عطر کو کم دیکھیں گے، کہیں اور زیادہ دیکھیں گے۔ اسی سے بچنے کی دعوت دی ہے، سمجھے؟ اسی لیے پہلے تو میں نے شادی میں جانے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی۔ مولانا عارف بھی بہت بچتے ہیں، میں انہی کے طریقے میں چلنا چاہتا ہوں ایسے، ہاں سمجھے؟ ابھی تو ولیموں سے بھی بچنا چاہیے، سمجھے؟ ولیموں سے بھی بچنا چاہیے، ورنہ ولیموں کا بھی حال وہی ہے، ولیموں کا بھی حال، سمجھے؟ مجھے کہنے دو آپ کی اصلاح کے لیے، پیروں کو بھی بلا رہے ہیں تو پیروں کو بھی بے عزتی کر رہے ہیں، سن لو، پیر صاحب نے نکاح نہیں پڑھایا، یہاں پر تمہارے پٹاخے چھوٹنا شروع ہو گئے۔ یہ دیکھ کے بول رہا ہوں، دیکھ کے بول رہا ہوں، جا کے بول رہا ہوں۔ بڑے پیر صاحب عظیم الشان، بڑی شخصیت آئی، دعائیں دی، ہے نا، دنیا و آخرت کے بھلائیاں تمہارے لیے اللہ کے حضور مانگی، ابھی نکلے بھی نہیں ہزاروں کے وہ پٹاخے پھوڑنا شروع کر دیے۔ کیا کرو گے تم یہ سب کر کے؟ کس کو بتاتے ہو؟ مالداری یہاں خرچ کرو گے؟ ہاں یہاں خرچ کرو گے؟ علماء کی ایک جماعت تھی، میں جا کے افسوس کیا، ہم تو حضرت آ رہے تھے، کوئی حضور آ رہے تو چکر میں گئے ہم کہ حضرت کی زیارت ہو جائیں گی، نکاح پڑھائیں گے، ہم بھی آمین کہیں گے، لیکن حال یہ ہو گیا۔ بچو اس سے، جواب دینا ہوگا تم کو، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ بیٹھے ہو صرف جو ہے یہ شوگری کے اندر لاکھوں کے پٹاخے پھوڑ رہے ہو تم لوگ جناب، پھر تمہیں رونا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا جا رہا ہے۔ مسلمان تو نے خود اپنے ساتھ انصاف کیا ہے؟ بچے کی شادی ہو رہی، لاکھ ہوئی ضائع کر رہا ہے، پٹاخے پھوڑ رہا ہے، دیوالی منا لے تو، وہ اپنے وقت میں دیوالی منا رہے، تو اپنے بیٹے کی شادی میں دیوالی منا رہا ہے، کیا تجھے اس میں فرق ہو گیا؟ نکاح مسجد میں کراؤ، شام سے جو ہے عزت کا کھانا کھلا کے ولیمے کا رخصت کر دو، رخصت کر دو، ورنہ آ رہی ہے ڈولیاں اٹھا کے لا رہے ہیں لڑکیوں کی، نہیں ہو رہا ہے دلہن کو لا رہے ہیں، سمجھے؟ میں بھی گیا حضرت کے ساتھ یہ ٹرف کلب کے اندر نکاح پڑھانے، بہت دن ہو گیا، ابھی تو سب بند ہو گیا، وہ گیا وہاں پر، وہ جنرل صاحب تھے، وہ آ کے مجھ سے بولے امام صاحب حضرت آپ پڑھائیں گے نکاح؟ بولے وہ پاکستانی ڈرامے میں جیسا ہوتا ہے نا ویسا نکاح پڑھانے کا آپ کو۔ میں نے کہا خود ہی پڑھا لو، میں نے کہا شریعت میں جیسا نکاح ہوتا وہ مجھے آتا ہے، پاکستانی ڈرامے کا نکاح نہیں آتا میرے کو۔ اور بہرحال اصلاح کی بات تھی اس لیے کہہ دی میں نے، ہے نا۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا۔ کسی نے کیا ایسا، اس کو برا لگتا ہے تو 10 بار نہیں 100 بار لگے، میری کوئی پرواہ نہیں، اور کوئی کرنے والا ہے اس کو برا لگ رہا ہے 10 نہیں 1000 بار اسے برا لگے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، سمجھے؟ کچھ بھی کر لو آپ، لیکن جب تک ان برائیوں کو بیان نہیں ہوگا اور اصلاح نہیں ہوگی کچھ بدلنے والا نہیں ہے، سمجھے؟ زمانہ ہم پر کیسی کیسی مشکلات لا رہا ہے، کیسی کیسی کٹھنائیاں ہمارے لیے آ رہی ہے، اور ہم اپنی عیاشیوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ جب تک نہیں بچو گے دوسروں کی مار ایسی ہی پڑتی رہے گی، یاد رکھنا، سمجھے؟ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دل جوئی کیسے ہوتی ہے، نرم دلی کیسی ہوتی ہے، اور کسی کا دل رکھ لینا کیسا ہوتا ہے، دل رکھ لینا کیسا ہوتا ہے۔ آپ اس غلام کی شادی میں گئے، غلام کی شادی میں گئے، آیا ہوں تیرے لیے دعا بھی کروں گا، لیکن کہہ دیا آپ نے آیا ہوں تیری محبت میں آیا ہوں، یقین کر آج میں اپنا روزہ تھا، روزہ توڑ کر تیری شادی میں آیا ہوں، تیرے ولیمے میں آیا، سمجھے؟ یہ تھا یہ انداز،
یہ انداز تھا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ. یہ نرمی آنی چاہیے دوست، نرمی آنی چاہیے. ایک اور بات بیان کرتے ہیں نا، بات بہت طویل ہے، بہت ساری باتیں ہیں، وقت کا خیال یہ کرنا ہوتا ہے نا. حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ ذو النورین، آپ کے گھر میں پتہ نہیں کتنی خادمائیں، کتنے کنیزیں اور کتنے غلام تھے، لیکن پوری کوشش کے ساتھ اپنا کام خود آپ کیا کرتے تھے، اپنا کام خود کیا کرتے تھے. کہیں تو لکھا ہے اپنے گھر کا چراغ بھی خود ہی روشن کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. میں بھی نہیں ہوں ایسا، ہے نا. بیٹے بیوی بہو جب تک ان کو اپنا کام نہ بولے تو سکون نہیں آتا ہے. پانی لا دے، بٹن چالو کر دے، بستر اٹھا دے. ہمارا حال یہ ہے، کوئی حیثیت نہیں، کوئی مقام نہیں، کوئی رتبہ نہیں، اس کے باوجود یہ ایسے بنے بیٹھے ہیں. سمجھے؟ عثمان ذو النورین کہا گیا کہ ایک رات تہجد کی نماز کے لیے اٹھے، تہجد کی نماز کے لیے اٹھے تو اپنا پانی خود وضو کے لیے تیار کیا، وضو کرنے لگے. کسی ساتھی نے دیکھا تو کہا امیر المومنین یہ کام تو آپ کے جو غلام ہیں، خادمائیں ہیں، وہ تو حق سے کر سکتی ہیں، ان سے کیوں نہیں کرواتے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا رات کا وقت ہے، وہ آرام کر رہے ہیں، انہیں آرام کرنے دیں. وہ آرام کر رہے ہیں، وہ آرام کرنے دیں. اپنے کام کے لیے کسی کو جگانا پسند نہیں فرماتا. یہ حضور کی سنت ہے، حضور کی سنت ہے. بیان کیا کبھی پھر تازہ کرتا ہوں. حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ آپ تھی. ایک رات جو ہے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھے، جوڑے اٹھائے، خاموشی سے آپ گھر کے باہر چلے گئے. آپ جب ہو گئے، فارغ ہو گئے، نماز آپ نے پڑھ لی. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، انداز یہ تھا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضور کا طریقہ یہ تھا کہ حضور تہجد کی نماز پڑھ لینے کے بعد اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین جاگ رہی ہوتی تو آپ باتیں کرتے ان کے ساتھ، اور اگر جاگ نہیں رہی ہوتی تو آپ بھی سو جایا کرتے. تہجد پڑھ کے سوتے، پھر حضرت بلال کی آواز پر پھر دوبارہ اٹھ کر فجر کی نماز کو جایا کرتے. یہ ہے کہ اگر آپ جاگ رہی ہوتی تو رات کو باتیں کرتے. گویا کہ بیوی سے رات میں باتیں کرنا یہ بھی حضور کی سنت ہے نا. یہ باتیں کرتے تو آپ جو ہے خاموشی سے اٹھ کر کے چلے گئے، کچھ کہا نہیں. حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صبح پوچھا، یہ وقت اس وقت کے گزرنے کے بعد پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات کو اٹھے، جوڑا لیے اور خاموشی سے آپ نکل لیے چلے گئے، کیا بات تھی مجھے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ جب میں جگہ اور باہر جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ تم اچھی نیند میں ہو، گہری نیند میں سو رہی ہو، میں نے تمہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا. یہ حضور کا طریقہ تھا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ سچے خادم، یہ حضور کے سچے خلیفہ، ان کا طریقہ یہ تھا کہ خود بھی اگر تہجد کے اٹھ رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے ماتحتوں کو، ہم بھی ہے نا، چاہے جو بھی ہو، ہمارے ہر کسی کے نیچے کوئی نہ کوئی ہوتا ہے کام کرنے والا، شاگرد ہے نا، نوکر ہے، دکان میں کام کرنے والا ہے، گھر میں کام کرنے والے خادمہ ہیں، کچھ نہیں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، بہو ہے، بیوی ہے، کچھ تو ہوتے ہیں نا، ہے نا. لیکن کبھی ہم ان کی طبیعت کا یا پھر ان کے سکون کا خیال کرتے ہیں. اس بات کا درس ہمیں اس بات سے ملتا ہے کہ اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا چاہیے. ہر وقت حاکم حکمراں بن کر زندگی نہیں گزارنا چاہیے. اللہ رب العزت مجھے آپ کو ان کی نقوش قدم نصیب فرمائے. رب تبارک و تعالیٰ تیری ان محبوبوں نے جیسے زندگی گزاری اور جو اقوال، جو اعمال، جو کردار انہوں نے پیش کیا، میرے مالک ہم سب کی زندگیوں کو وہ نصیب فرما، زندگی میں انقلاب نصیب فرما. رب تبارک و تعالیٰ تیرے لیے جینے کی توفیق عطا فرما، تیرے رضا کی توفیق عطا فرما. رب تبارک و تعالیٰ تیری بارگاہ سے جو کچھ ملا اسی پر قناعت کرنے کی توفیق عطا فرما. رب تبارک و تعالیٰ لالچ سے ہم سب کو بچا، نرم دلی ہمیں نصیب فرما، نرم خوئی ہمیں نصیب فرما. رب تبارک و تعالیٰ بزرگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبک محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بات کہتے کہ انشاءاللہ